موجودہ شاہ اردن کے پردادا شریف بن حسین جو کہ عثمانیہ سلطنت یعنی آٹومن امپائر کی طرف سے خانہ کعبہ کے لیے شریف مکہ کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی آٹومن امپائر نے ان کو سپورٹ کیا تھا کہ وہ شریف مکہ رہیں اور مکے کے حاجیوں کی خدمت کریں، مگر انہوں نے برطانوی سامراج کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کی پیٹھ میں خنجر گھونپا اور برطانوی آشیرواد کے بعد ہی ان سے اس زمانے میں 70 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ پلس اسلحہ پلس سپورٹ لے کر بغاوت کر دی تھی، اور اس بغاوت کو نام دیا گیا تھا عرب ریولٹ۔ اس عرب ریولٹ کے وہ قائد بنے۔ اس بغاوت کے پیچھے مصر میں موجود برطانیہ کا ہائی کمشنر تھا ہنری مکمہن، اور اس ہنری مکمہن سے موجودہ جارڈن کے بادشاہ کے پردادا شریف حسین انسٹرکشن لیتے تھے، اور یہ انسٹرکشنز خط و کتابت کی صورت میں تھی جو کہ آج دنیا کے سامنے آ چکی ہے، اور جو لوگ ان خط و کتابت کو پڑھنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں وہ برٹش نیشنل آرکائیو کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہی وہ کردار تھا جس نے موجودہ مشرق وسطی یعنی عرب کنٹریز کی جغرافیہ کو تبدیل کیا، اس کی شکل کو متاثر کیا۔ یہ شریف حسین بن علی جو کہ موجودہ جارڈن کے بادشاہ کے پردادا تھے، انہوں نے برطانیہ کی مدد اور غسانیوں کی خاموش سپورٹ کے ساتھ ہی 1916 میں بغاوت کو برپا کیا اور اس علاقے میں تباہی پھیری اور موجودہ اسرائیل بننے میں ایک بہت بڑی سپورٹ رہے۔ اسی جنگ عظیم اول کے درمیان یعنی ورلڈ وار 1 کے درمیان ان کے اور ان کی اولادوں کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہونے والے تھے، اور افرادی مدد فراہم کرنے والے برطانیہ کی یعنی برٹش راج کی فوج میں اس خطہ ہندوستان جو کہ اس وقت آزاد نہیں ہوا تھا، یہاں کے پنجابی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فورس ان کے ساتھ جا کے برطانوی فوج کے ساتھ، برطانوی فوج کے نام پر ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور فلسطینیوں کو تباہ و برباد کرنے میں اور غسان کا اس علاقے کو، شام کے علاقے کو، عراق کے علاقے کو، جس کے بعد آنے والے وقتوں میں اسرائیل کا قیام ہوا۔ خلافت عثمانیہ کے کمزور ہونے کے بعد سائز پھکٹ نامی ایک معاہدہ ہوا جو کہ برطانیہ اور فرانس کے بیچ میں ہوا، اور اس کے بعد یہ علاقہ جو موجودہ فلسطین، جسے آپ اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں، شام، عراق، اردن، لبنان، کویت، عرب کنٹریز، خطہ عرب، حجاز، سعودی عرب جو کہ موجودہ سعودی عرب ہے، UAE کے علاقے، ان کے اوپر برطانیہ اور فرانس نے اپنے اپنے حصے بکھرے کر لیے۔ 1916 میں موجودہ جارڈن کا علاقہ ٹرانس جارڈن کہلاتا تھا، اور یہ برطانیہ کے حصے میں آیا۔ شریف حسین 1921 میں کافی بوڑھا تو ہو ہی چکا تھا، اور اس سے برطانیہ اور فرانس جو کام لے سکتے تھے انہوں نے وہ لے لیا تھا۔ اب وقت تھا شریف حسین کے 2 بیٹے فیصل اور شریف، جسے شریف عبداللہ بھی کہا جاتا تھا، ان کو لانچ کرنے کا وقت آ چکا تھا، جو کہ آلریڈی بے انتہا زیادہ سخت دل قسم کے نوجوان تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ مل کے مکے کے اندر بھی خلافت عثمانیہ کے زمانے میں جس میں وہ کمزور ہو رہی تھی بے انتہا حملے کیے، اور خانہ کعبہ کے آس پاس اور ایون خانہ کعبہ کے صحن کے اندر بھی ترکوں کی قتل و غارت کی تھی۔ بالکل اسی طرح انہوں نے لارنس آف عربیہ، جس کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اس لارنس آف عربیہ کے ساتھ ہی مل کر مدینے کا محاصرہ کیا، اور وہاں پر بھی انہوں نے بے انتہا گولہ بارود داغا، اور وہاں کے لوگوں کو نہ صرف شہید کیا بلکہ وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ لوٹ مار بھی کی تھی۔ شریف حسین بن علی کی ان دونوں بیٹے یعنی کہ فیصل اور شریف عبداللہ، ان دونوں کو برطانیہ نے 1921 میں اپنا نمائندہ مقرر کیا عراق میں اور ٹرانس جارڈن میں۔ ٹرانس جارڈن دیا گیا شریف عبداللہ کو، اور فیصل کو عراق کا امیر یا گورنر بنایا گیا۔ یاد رہے کہ یہ یہاں کے بادشاہ نہیں بنے تھے، بلکہ ان کو امیر یا آپ کہہ لیں گورنر اپوائنٹ کیا تھا
عراق میں اور ٹرانس جارڈن میں، بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان سے پہلے اور بعد میں بھی خلافت راشدہ تک غسانیوں کے اندر سے ہی ان کی ایلیٹ کلاس کے کسی بھی قابل بھروسہ شخص کو گورنر بنایا جاتا تھا اس غسان قبیلے کا، جسے صوبے کا درجہ دیا گیا تھا رومن امپائر کا یا بیزنٹین امپائر کا۔ تو 1921 میں برطانیہ اور فرانس کے انڈر تو یہ علاقے آ ہی چکے تھے، یعنی ایک طریقے سے رومنز ہی تھے، اور موجودہ شکل کے ان رومنز کے اس مفتوحہ علاقے کے گورنر بنے ہمارے مسلمانوں کے اندر سے ہی ان کے اعتماد کے لوگ۔ پھر آنے والے وقتوں میں جس وقت اسرائیل کا قیام ناگزیر تھا اور ویسٹ کی طرف سے اسرائیل کا قیام اب ہونا ہی ہونا تھا، یعنی 1948 تک، تو یاد ہے کہ 1921 ورلڈ وار 1 کے بعد سے لے کے 1921 تک یہودی ہلکے ہلکے اس علاقے میں جمع ہونا شروع ہو چکے تھے، اور اس میں ویسٹ کی عشیرات شامل تھی۔ یہ وہ زمانہ ہے جس پہ پے در پہ ایسے واقعات ہوتے رہے جس کی وجہ سے یہودی تیزی سے مضبوط ہونا شروع ہو چکے تھے، اور یہودیوں میں سے ہی اور کرسچنز میں سے ہی زائنسٹ تیزی سے سامنے آنے شروع ہو چکے تھے۔ تو موجودہ اسرائیل 1948 تک اس وقت تیار ہو چکا تھا، کیونکہ یہاں پہ بے انتہا زیادہ یہودی آ کے آباد ہو چکے تھے، اور اس میں سپورٹ کرنے والے یہی شریف حسین کی اولاد، ان کے پوتے شامل تھے۔ اور جب اسرائیل کا قیام کا اعلان کیا گیا، اس سے کچھ ہی عرصے پہلے اس ٹرانس جارڈن کو انڈیپینڈنٹ ریاست کا درجہ دے دیا گیا، تاکہ یہ غسانی قبیلے کا جو علاقہ تھا، یہ علاقہ ہر صورت میں عربوں یعنی موجودہ سعودی عرب، اس طرف عراق، پیچھے شام اور کویت، اس طرف کے لوگوں سے بفر کے طور پہ کام کرے، جو آج تک ایز اے بفر ہی کام کر رہا ہے۔ اب آپ کچھ بھی کر لیں، غسانی اس علاقے میں آج بھی موجود ہیں، جن کے اوپر ہاشمی قبیلے کا سپوت بیٹھا ہوا ہے، جس کا سارا دل دماغ معاملہ ویسٹ کے ساتھ، زائنسٹ کے ساتھ، زائنزم کے ساتھ، رومن ایمپرر کے ساتھ، رومنز کے ساتھ، بیزنٹینز کے ساتھ، دجالی نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مگر لوگ کیونکہ اس کی ہاشمی ہونے کی وجہ سے اس کی عزت بہت کرتے ہیں اور کچھ کہتے نہیں ہیں۔ اس اندھی تقلید کا نقصان ہر صورت میں مسلمانوں کو ہی ہو رہا ہے، اور غسان قبیلے کا وہ علاقہ اور غسانی آج بھی وہاں پہ موجود ہے۔ یاد رہے، جارڈن کے اندر تقریباً 4 لاکھ کرسچنز ہیں، جو وہاں کی آبادی کا ایک اچھا حصہ بنتا ہے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ڈسکس کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔